بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. So انشاءاللہ آیہ نمبر 20 آپ شروع کر لو رابعہ. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ان یظہروا دوبارہ دیکھیں. علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا اچھا عَلَيْهِمْ یہ جو ہے نا آئین، کیونکہ اس پہ جھٹکا فیل ہو رہا ہے، اب آئین کو تھوڑا کنٹینیو کرو گے نا تو جھٹکا نہیں ہوگا. أَعْثَرْنَا ہاں عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ریب نہیں فیہا. ہاں الف کو مس نہیں کرتے، صرف حرکت مس کر اوکے سکتے تو فی یا اوکے. اذ یتنازعون بینہم امرہم یا فقالوا ابنوا علیہم سوری بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم ری لمبا نہیں کریں. امرهم لنتخذن عليهم مسجد. اچھا اب دیکھو جو میم دو یہ 3 میم ہو گئے نا، ان کو تھوڑا سا آپ اچھا کو ٹھیک ہے. غنہ کر کے اسٹریچ کریں. علیہم مسجد مسجد. مسجدہ. اوکے سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم. اچھا اب یہاں لام کی ساؤنڈ نہیں قل آئے گی. ربی ہاں یا قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء را کو موٹا کرو اب تھوڑا سا. مراء ظاہرا ولا تستفتی منہم احدا. یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، کلیئر پڑا جائے گا نا. من ہوں اوکے فیہم منہم احدا. پھر ہو رہا ہے. ادھر نہیں لمبا کرو نا، آپ یہ لمبا کریں گے، آپ میم کا غنہ کر کے اسٹریچ کرو گے، میم اور نون پہ آپ نے اسٹریچ نہیں کرنا. اوکے فیہم منہم احدا ولا تقولن لشاء ان. اچھا اوکے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ جو یہاں پہ کیونکہ یہ عربک قرآن نہیں نا، اس لیے اس میں ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ سکون ہے تو یہ شین کو آپ یا سے کنیکٹ کرو گے. اوکے جسٹ اگنور دا الف. لشیء. اوکے ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدن پڑھیں گے نا. اگر کنٹینیو کرنا ہے تو غدن پڑھیں گے، رکے نہیں کنٹینیو ہی کر لیں. اوکے غدن الا ان یشاء اللہ واذکر ربک
إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من ه... من من هذا من هذا رشدا اوکے، ولا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بس وہی ایک دو جگہ جو وہی میم کو کنیکٹ کرنا ہے نا، جو اس میں آپ نے جیسے یہاں پر بھی فی ہم، آپ پھر مطلب اس کو دو حرکات لمبا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو اور غنہ بھی کرنا ہے ساتھ میں اس کا. جزاک اللہ خیر. اوکے جی. انہم، بے شک وہ، اب یہ آئی نو کہ گیپ کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ تھوڑا سا تو سورہ کہف ہے تو سب کو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو گئی کہ پیچھے ہم کیا پڑھ کے آ رہے ہیں. ابھی بیسیکلی جو وہ جو اصحاب کہف ہی جو ہیں ان کی تھوڑے نمبر کا بھی ذکر اس میں آئے گا، اور کچھ اسی سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں اس میں انشاءاللہ ہوں گی آگے. انہم، بے شک وہ، ان اگر، یظہروا وہ مطلع ہو گئے، علیکم تم پر، یرجموکم وہ سنگسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم وہ لوٹائے جائیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنی ملت میں، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحو تم فلاح پاؤ گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی. اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جب وہ نوجوان تھے، کچھ جن کی تعداد ذکر تو قرآن میں ہے ڈفرینٹ نمبرز کا، بٹ وی آر ناٹ 100%، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جی ایگزیکٹ تعداد کیا تھی. تو وہ جو اپنی ملت، اپنی قوم سے بھاگ کے وہ غار میں چھپے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ اٹھے ہیں تب اٹھ کے ان کی جو گفتگو قرآن میں کوٹ کی گئی ہے، قرآن نے بتایا کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی اور بات ہی نہیں ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو پارٹ نہیں بنایا قرآن کا، جس بات کو بنایا ہے دیٹ مینس کہ اٹ واز امپورٹنٹ فار اس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس پارٹ کو کہ جب وہ اٹھے ہیں تب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو لایا جائے، اور ایک دوسرے سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ جی کتنے دن ہم سوئے رہے، یہ کیا، تو سب اندازے لگا رہے ہیں. اور پھر اس ایک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم پیسے لو، لے کے جاؤ، لیکن تم ذرا دیکھ داکھ کے جانا، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تمہیں پکڑ لیں گے، اور مطلب تم کھانا لے کے آؤ لیکن کھانا پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ مطلب تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، مطلب بچ کے جانا، ورنہ تمہیں پکڑ کے پھر ہمیں یہ بات ہے نا، فی ملتہم اپنی ملت میں. تو وہ اس کو میں تفسیر سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہوتا ہے نا، یہاں دین کا لفظ نہیں استعمال ہوا کہ دین کی اگر بات ہوتی تو ہمیں اور زیادہ کلیئر ہوتا، اچھا جی ریلیجن کی بات ہو رہی. دین، ملت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دس از اے نون فیکٹ، ایون ہم اس کو ابھی بھی فیل کر سکتے ہیں اپنی اس ڈے اینڈ ایج میں، کہ آپ چاہے بات صحیح بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر بات صحیح بھی کر رہے ہو، لیکن لیٹس سے I'm just giving an example، لیٹس سے کہ میں کوئی بات صحیح کر رہی ہوں، مگر وہ بات پاکستان کے، یا لیٹس سے ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں، کینیڈا کے اگینسٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بات از کریکٹ، بات میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ جو روٹین کینیڈا میں ہے وہ اس روٹین کے اگینسٹ جا رہی ہے بات، تو اکثر اس کو لیبل یہ لگا دیا جاتا ہے کہ تم تو مطلب اپنے ملک کے خلاف بات کر رہے ہو. تو دس واز اے فیکٹ ایون ان دوز ڈیز. تو انہوں نے کہا کہ وہ زبردستی ہمیں اپنی ملت میں شامل کر لیں گے، میننگ کہ وہاں پر قوم اور ریلیجن واز دا سیم تھنگ. اگر آپ اس قوم کو بلانگ کرتے ہو، اس نیشن کو بلانگ کرتے ہو، تو آپ کو وہی چیزیں کرنی ہیں جو سارے کر رہے ہیں، ادروائز آپ جو ہو اس نیشن کے خلاف ہو. تو یہاں پر بھی جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی کھانا لینے جس کو بھیج رہے تھے، کہ ذرا دیکھ کے جانا کہ اگر ان کو پتا چل گیا تم پہ تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تو تمہیں پتھر مار مار کے جان سے مار دیں گے، یا پھر وہ تمہیں اپنی ملت کی طرف، اپنی جو قوم دوبارہ سے اس کی طرف لوٹا دیں گے، اور تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. میننگ کہ دے نو. اب ابھی دیکھو کہ یہ جوان ہے، لائک دیز آر ینگ ایڈلٹ، مطلب جن کو کہتے ہیں نا کہ نوجوان، جو ہمارے یہاں کے یوتھ جس کو ہم آج کل دیکھتے ہیں، ان کو پھر بھی اتنا پتا، ان کو یہ فکر ہے کہ ان کا دین بھی بچ جائے، اور مطلب ان کو یہ اندازہ ہے کہ اب اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کتنی ان کی جان کو خطرات ہو سکتے جو وہ بھاگ کے نکلے وہاں سے. ٹھیک ہے، اب انہیں نہیں پتا یہ کہ وہ کتنے 100 سال سوئے رہے ہیں اور باہر دنیا چینج ہی ہو چکی ہے کیا. اس وقت جو ہوا وہ یہ تھا کہ یہ اس چیز کے یہ اس شرک کے اگینسٹ تھے جو شرک ان کی قوم کر رہی تھی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اثرنا آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان پر لوگوں کو، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. میننگ اب وہ جب نکلا وہ ون آف دیم، ایک ان میں سے، تو وہ لوگوں کو پتہ چل گیا. کس طرح پتہ چلا ہوگا؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آف کورس اللہ کی مرضی سے ہوا، آثرنا ہم نے اس پہ ظاہر کر دیا کہ یہ کون ہے کون نہیں. کیسے پتہ چلا ہوگا لوگوں کو؟
کہ یہ کون ہے. مطلب ہاؤ ڈڈ دے فائنڈ آؤٹ. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے مرضی اللہ کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ بھی وہ چیزیں کرتے ہیں اس کے تھرو کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہضم کرنا جس کو ایک طرح سے ایزی ہوتا ہے، کہ جو ہمیں نارمل لگتی ہیں باتیں. جی انیلا. میں بتاؤں، مجھے لگتا ہے جب وہ پیسے لے کے جو گئے، اس پیسوں سے جو خریدا، کہ وہ اس دور کی منی تھی، کرنسی تھی. ہاں بالکل ون آف دم، بالکل صحیح بات ہے. بالکل وہ پیسے اس دور کے تھے جس دور کے وہ لوگ تھے. پھر جو کپڑے تھے، کیونکہ یہ ابھی آگے ہمیں پتہ چلے گا 300 سال سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، تو جنریشنز ڈفرینٹ آ چکی ہیں، حکومت ڈفرینٹ آ چکی ہے. اب وہاں پر اس وقت جو سکہ رائج الوقت اس کو کہتے ہیں، اس پہ اس وقت کے بادشاہ کی تصویر وہ پرنٹڈ ہوتا تھا، مطلب وہ چھپا ہوتا تھا اس کی جو شکل ہے، تصویر جو ہے. تب یہ جب لے کے گئے تو وہاں پر جب دکھایا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ کس زمانے کا لے کے آ گئے، کہ اس وقت بادشاہ ہی دوسرا ہے، رولر ہی دوسرا ہے. ریلیجن بھی اس وقت کہتے ہیں کہ عیسائیت جو تھی وہ پوری طرح، یعنی کہ جو ٹائم تھا وہ چینج ہو چکا تھا، یعنی وہ مذہب ہو چکا تھا جو اوریجنل مطلب اس وقت کا اسلام کہہ لیں آپ، جب یہ لوگ واپس گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے آگاہ کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں. لوگوں کو کیوں بتایا گیا، لوگوں کو کیوں پتا چلا ان لوگوں کا، کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، میننگ کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندگی دیں گے. ابھی 300 سال زندہ کے لیے یہ لوگ مطلب they were gone, they were dead لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. تو ایک تو یہ چیز پروف ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ حق ہے. پھر اس کے بعد اب جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ڈیتھ دے دی، تو یہ بھی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی سارا کچھ، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ انا، اور بے شک الساعۃ، قیامت، لا ریب فیہا، اس میں نہیں کوئی شک کوئی نہیں ہے قیامت کے آنے میں، یعنی موت کے آنے میں، یا وقت کے، یعنی اللہ تعالیٰ از ان فل کنٹرول. جس امیجن کریں کہ مطلب یعنی کوئی لٹ سے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جو آج سے کوئی پتہ نہیں 100 سال پہلے کسی کی ہو چکی ڈیتھ، وہ کوئی اٹھ کے ہمارے سامنے آ جائے، تو کیا ہم پھر بھی بلیو نہیں کریں گے کہ لائک وہ ایک ذات ہے جو یہ کر سکتی ہے؟ یعنی کہ جو شخص بلیو نہیں بھی کرتا اسلام میں، جو دین میں، جو اللہ میں، کیا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے. جب یتنازعون، اور وہ جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ابنو بناؤ، علیہم ان پر، بنیانہ ایک عمارت. اب بات تو یہ ہے کہ یہ نشانی یا یہ لوگوں کو زندہ دیکھ کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو فوکس کرنے والی بات ہے، جو میرے اور آپ کے لیے بھی فوکس کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یعنی مر کے وہ زندہ ہو گئے دوبارہ اسی حالت میں جس حالت میں وہ تھے. بات تو یہ سوچنے کی ہے، کیونکہ یہ مجھے پروف کر رہا ہے اللہ کا وعدہ سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. مگر جس طرح آج کل ہوتا ہے، اس وقت بھی ہو رہا تھا. وہ لڑ کس چیز پہ رہے تھے کہ یہاں پر مقبرہ بنایا جائے، یہاں پر مسجد بنائی جائے، یہاں پر کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے. جب وہ دوبارہ مر گئے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی جان لے لی، اب لوگوں میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ ان پر دیوار، تو دو پارٹیز نہیں، پھر جو جیتے وہ یہ تھا کہ ان پہ ایک مقبرہ سا بنا دیا گیا. تو دس از واٹ ہیپنس ان آر ٹائمس ٹو. جو چیزیں سوچنے کی ہیں، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ہم ان پہ وہ نہیں کرتے. مطلب وہ ہم اس چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا چاہیے ہمیں یا نہیں. مطلب ہمیں نماز پڑھنے کی ہمیں فکر نہیں ہوگی، 5 وقت کی نمازیں میری مس ہو رہی ہیں، لیکن یہ دیکھو یہ نفل نماز جو ہے یہ میری نہ رہ جائے، وہ رات کو اٹھ کے یہ میرا پڑھنا نہ رہ جائے. مطلب یہ میں اگزامپل اس کی دے رہی ہوں، مگر دیر آر سو مینی ادر ایگزامپلس کہ جو چیزیں امپورٹنٹ، جو کہ زیادہ ضروری ہیں، جیسے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی، وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی. یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ ان کے اوپر مسجد بنائے گا، ان کا مقبرہ بنائے، کیا بنائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ربہم، رب ان کا علم، زیادہ جانتا ہے، بہم انہیں. اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح سے اس کو آپ وہ کر سکتے ہو. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، جو لوگ تھے ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، جو لڑکے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے اصل میں. کہ تم لوگ جو جھگڑ رہے ہو، لڑ رہے ہو تم لوگ اس بات پہ کہ مسجد بنی چاہیے یا مقبرہ بننا چاہیے یا بس دیواریں کھڑی کر دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو فوکس میننگ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا فوکس. فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا ایک معجزہ ہے. تو وہ جو شرک کی شائبہ ہے ابھی تک سوسائٹی میں، یا اگر کہیں پر شرک کی کوئی گنجائش دماغ میں ہے، تو اس کو کلیئر کیا جائے کہ اللہ کی ذات ایک ہی ذات ہے. قالا، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو، 1 سیکنڈ،
الذین ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے علی امرہم ان کے معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد گاہ. تو جو میں نے بتایا نا کہ دو گروپ تھے، تو ایک کہہ رہا تھا مقبرہ اور ایک کہہ رہا تھا مسجد، تو پھر جیتا کیا وہ جو ایک جو غالب تھا میننگ کہ جو ذرا بڑا گروپ تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم ضرور ان پہ مسجد بنائیں گے، تو پھر وہاں پر مسجد بنائیں گے. ٹھیک. سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا تھا ان کا، کلبہم ان کا کتا. یعنی اب یہ آپس میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ کتنے لوگ تھے کیا، یعنی کہ بعد میں آنے والے لوگ، یہ اس وقت کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت کے لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ جتنے بھی تھے. یہ بات ہو رہی ہے کہ لیٹر آن یہ جو یہودیوں عیسائیوں میں جو 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 لیٹر آن لوگ تھے ان میں اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ اصحاب کہف کتنے تھے. تو وہ کہیں کہیں گے کہ تین تھے، کوئی کہہ رہا تین اور چوتھا ان کا کتا، کیونکہ ہم بھی نو کہ ان کے ساتھ ایک وہاں پر ایک کتا بھی آ کے دہانے پہ اس غار کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا تھا آ کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو وہ چار کہتے ہیں. وہ یقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا کلبہم کتا تھا. کوئی کہتا ہے تین وہ تھے چوتھا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں پانچ وہ تھے چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بات پھینکتے ہوئے بالغیب بن دیکھے، یعنی کہ بات پھینکتے ہوئے میننگ کہ وداؤٹ ایون اینی نالج، بس قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. جس طرح ہم لوگوں کے بھی ہوتی ہیں نا، ہمارے یہاں بھی اس نمبر کو لے کے بہت قیاس آرائیاں ہوتی ہیں کہ کتنے تھے. وہ ادھر سے یہ پتہ چلتا ہے، ادھر سے وہ جو کچھ لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے. بٹ یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں بحث کرنی ہے. اس سے میرے اور آپ کے یہ کہہ لیں دین پر چلنے میں کوئی آسانی نہیں ہوگی. دین پہ تو چلنا کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے، بلیو ہے، قرآن میں کچھ لکھا ہوا، دیٹ از دا ٹروتھ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز کلیئرلی نہیں بتایا، جو نمبر دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ، وہ ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا نمبر تھا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے سَبْعَةٌ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ اور آٹھواں ان کا کلبہم ان کا کتا تھا. کوئی کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا. اچھا اس کتے کی بات سے بھی نا کہ کلبہم اس کا ذکر تو لوگ جو ہیں جو مطلب جن کو شغف ہے کتا پالنے سے، وہ یہ ریزن بھی بیچ میں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کتے کا تو خود ذکر قرآن کے اندر آیا ہوا، تو کتا کیسے غلط ہو سکتا ہے اس کو پالنا. مطلب I still can't understand کہ آپ یہ ریلیٹ کر کس طرح سکتے ہو. مطلب یہ کسی نے نہیں کہا، اللہ کی مخلوق ہے. اس طرح تو خنزیر کا ذکر بھی قرآن میں، خنزیر بھی پال لیں. بات کہنے کی یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق لوگ اس میں سے جو میسج نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالتے ہیں. میں نے خود سنا ہوا ہے، یہ مجھ سے خود بات ہوئی بھی کہ بھائی کتے کا ذکر تو قرآن میں تو کتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کتے کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ مطلب اس کا اگر لعاب جو اس کا سلائیوا ہے وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آپ پھر بھی شکار کے طور پہ بھی آپ شکاری تو کتے بھی رکھ سکتے ہو، آپ پروٹیکشن کے لیے باہر گھر کے رکھ سکتے ہو. یہ تو بیسیکلی تو یہ باتیں ہوئی ہیں نا صرف، تو اس سے لوگوں نے، لیکن اس آیت کو جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جس میں کتے کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کتا تو، اور پھر آپ دیکھو گے لائک اتنا میرا دل خراب ہوتا ہے. کتا پالنا تو ایک دور کی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ٹھیک ہے جی کتا کسی نے باہر کے بجائے گھر میں، کیونکہ یہاں کتا باہر رکھنا از ناٹ فیزیبل، پاسبل نہیں. گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. پھر دین یو ول سی، ابھی کون مجھ سے بات کر رہا تھا، کون بتا رہا تھا مجھے، مطلب پتہ نہیں میں بھول گیا. اینی ویز تو کتے جو ہے آپ نے اس کو اتنا کر لو کہ جس طرح یہ نان مسلم جتنا ہی گورے جس طرح کتوں کو بالکل انسان سمجھ کے وہ اپنے اندر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، پاکستانی مسلمان بھی اسپیشل یہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں الگ احکامات ہیں اس میں تو نہیں جائے، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہی ہوں اس آیت سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز منع ہے وہ منع ہے. قل کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم تعداد ان کی، ما نہیں یعلمہم جانتے انہیں الا مگر قلیل تھوڑے تھے. یعنی کچھ لوگ ضرور جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. اللہ نوز، یا اس وقت کے لوگ جن کو وہ زندہ یا مردہ حالت میں ملے تھے ان کو پتا، باقی کسی کو نہیں 100% نہیں پتا. کچھ لوگ البتہ جانتے ہیں مگر تھوڑے سے. فلا تو نہ تمہاری آپ جھگڑا کیجئے فیہم ان کے بارے میں الا مگر مراءً جھگڑنا ظاہراً سرسری، یعنی ان کے نمبر کے بارے میں آپس میں جو بحثیں کرتے ہو، بحثیں نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، لوگوں پہ فتوے نہ لگاؤ. ایک ڈسکشن اگر ہو رہی ہے کہ شاید یہ یا شاید وہ، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن اس یہ سرسری سی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دیکھو 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، وٹ ایور 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 جو بھی. لیکن یہ ایک ڈسکشن ہے. ہمارے یہاں تو مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں ہم
ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھئے فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدن کسی ایک سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسیکلی اس بات کو انڈر ڈسکشن رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل میں اترنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنے تھے. اب یہ اگلی بات جو ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ولا اور نہ تقولن ہرگز آپ کہیے، یہ تقولن یہ نون وچ شدہ مینز ویری بہت ایمفیسس ہے. لا تقولن آپ ہرگز نہ کہیے لشیء کسی چیز کے لیے انی کے بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک یہ غدا کل. ٹھیک ہے، ہرگز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بنی اسرائیل آئے تھے نا، سوال مطلب بنی اسرائیل سے پوچھ کے سوال آئے گئے تھے رسول اللہ کے سامنے کہ روح کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، خضر کے بارے میں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہسٹورینز یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا اس کا. تو اب اللہ تعالیٰ اور پھر آپ کو 10-15 دن تک کوئی وحی ہی نہیں آئی اور پھر آپ کو تنگ بھی کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کہ ہمیں بھی بتایا ہے، اور ایک ان کی کوئی چیز کے لیے آپ یہ نہ کہ میں کل کر دوں گا. یو نیور نو. ہمیشہ کیا کہنا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. اور وہ والا انشاءاللہ بھی نہیں کہنا جو ہم پاکستانیوں میں کافی حد تک ایک عادت ہے کہ جو کام آلریڈی ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ نہیں کرنا یا دل نہیں چاہ رہا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کر لوں گی میں. sometimes we know we are not going to do it. اور ہم انشاءاللہ کا استعمال کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ اس طرح کی نہیں کرتے. تو کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ. اور ایک میں نے بڑی اچھی، میں نے اس طرح اس کو سوچا نہیں تھا، یہ ابھی میں جب اس کی تفسیر سن رہی تھی میں نے سنا ان کو استاد نعمان بڑی مزے کی، انہوں نے اچھی بات یہ کہتے ہیں کہ مطلب انشاءاللہ بعض دفعہ کیونکہ ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر نان مسلم سے بھی ہمارا آنا جانا مطلب بات چیت ہی رہتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایون اگر آپ کسی نان مسلم کو بھی کہہ رہے ہو کہ میں یہ چیز کل کر لوں گی، سے انشاءاللہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یو سے انشاءاللہ فار ایوری تھنگ یو پلان آن ڈوئنگ. آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ اس کے لیے انشاءاللہ بولو. اور اگر کوئی اگلا آگے سے سوال کر لے گا تم نے کیا بولا تو اس کو بتا دیں، میں نے تو صرف یہ بولا ہے کہ if Allah wills, if God wills, that's fine. تو کیونکہ کبھی کبھی میں بھی میرے منہ سے نکلتے نکلتے میں جھجک جاتی تھی یا کیا مطلب بولوں نہ بول، یہ کوئی آپ غلط بات تو بول نہیں رہے. تو اس لیے ہمیں وہ چیز کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی چیز یہ نہ کہو کہ میں کر لوں گا کل یا پرسوں یا 2 دن میں یا آدھے گھنٹے میں، جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہو and mean it. اللہ مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ جو چاہے اللہ. وذکر اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ. اور بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ دماغ سے نکل گیا، بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کہا، تو جب یاد آئے فوراً انشاءاللہ بولیں. وقل اور کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے ان کے یہدینی رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب لاقرب قریب تر کی من ھذا اس سے رشدہ بھلائی میں. میننگ کہ جو لیٹس سے کہ انشاءاللہ بولا اور وہ کام نہیں ہوا دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بہتری آپ کے لیے سوچی ہوئی ہے، اس سے بھی بہتر چیز ہوگی. تو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ کام ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے نا بڑی پلاننگ تھی، مجھے اس ریسٹورینٹ پہ جا کے دوست سے ملنا ہے یا کوئی کسی میٹنگ میں جانا ہے، اینڈ موقع پہ بارش ہو گئی یا گھر میں گاڑی نہیں تھی یا کوئی بھی ریزن تھا اینڈ آپ نہیں پہنچ سکے. آپ نے انشاءاللہ کہا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اس وقت وہاں جانا آپ کے لیے بہتر نہیں تھا. اس سے کوئی بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچی ہوئی ہے اور اس سے کوئی بہتر چیز آپ کے لیے ہوگی. کیونکہ بعض دفعہ یہ سوال بھی آتا ہے اسپیشلی یوتھ کے، انشاءاللہ کہا تھا، آئی سر انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ چیز ضرور ہوگی. انشاءاللہ کا میننگ کیا ہے؟ if اللہ wills، اگر اللہ چاہے گا تو اگر اللہ نے نہیں چاہا that means کہ اس میں میرے لیے بہترین نہیں تھی. ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بھلائی میرے لیے اللہ تعالیٰ شد کر دے، میری رہنمائی کر دے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں، تو اگر اس کام میں میری بہتری نہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں کرائے گا وہ کام. اینڈ اس وقت شاید ہمیں افسوس بھی ہو. جیسے آپ سنتے ہو گے نا، ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے کوئی مجھے بتا رہا تھا کوئی ایئر لائن کا کوئی جو ہاں پچھلے دنوں ایک ایئر لائن ایئر کینیڈا اور ویسٹ جیٹ، I don't know، کہ اس کا جو ایک ایمرجنسی والا ڈور تھا اٹ اوپنڈ مطلب while they were flying، مطلب ابھی اڑے تھے یا کیا تھا، بہرحال I don't know the detail. لیکن جو 2 لوگ اس سیٹ پہ وہاں پہ بیٹھنا تھا جنہوں نے لاسٹ مومنٹ پہ مطلب انہوں نے اپنی وہ فلائٹ کینسل کر دی تھی، they didn't go.
اب اس وقت تو چیز لگ سکتی ہے. اسی طرح کے کتنے واقعات ہیں آپ کو خود بھی اپنی زندگی میں ہم بیٹھ کے سوچیں گے کوئی چیز بالکل 100% ہونے والی تھی اور وہ لاسٹ مومنٹ پہ نہیں ہوئی, اور پھر سوچیں کہ جو چیزیں بعد میں ہوئیں اس میں کیا بہتری تھی یا وہ بہتر تھا. تو اٹ آلویز از گوئنگ ٹو بی بیٹر. اللہ تعالیٰ جو چیز, کیونکہ ہم تو اللہ پہ ڈال رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کا بھی دیکھ سکتا ہے, پیچھے کا بھی دیکھ سکتا ہے, سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو وہ اگر کوئی چیز کرا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. ٹھیک, ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اب شاہ پڑھیں. السلام علیکم فریال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا. دو پارٹ کو اور دا پارٹ کو دو دو حرکات. وازدادوا تسعا. ہم. قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک من کتابی من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة اچھا یہاں پر بھی دو حرکت کا اسٹریچ ہوگا. والعشي اچھا واو نہیں بولیں گے. بالغداة ہم. والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ذکرینا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وما شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ہاں اخفا کریں گے. بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اوکے جزاک اللہ. یا بس وہی جو اخفا کہیں کہیں ہو رہے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا وہ منہ کو نا جیسا یہ لائٹ لیٹر ہے نا تو اس کا اخفا بھی لائٹ ہوگا. سو وہ وما بولو. ٹھیک ہے فریال میں وما ہاں ٹھیک ہے نا, اس بس منہ کو آپ اسمائلی فیس بنا لو گے تو وہ خود ہی لائٹ نکلے گا. ہاں ٹھیک ہے فریال میں انشاءاللہ اس کی جزاک اللہ. کرتی رہوں گی پریکٹس. جزاک اللہ فریال. وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے فی کہفہم اپنے غار میں 300 300 سنین سال وازدادوا اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال. اچھا یہ 309 سال بیسیکلی تو اس میں کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 309 بیسیکلی جو آپ کہہ لو کہ جو ڈفرنس ہے نا بٹوین یہ جو ہمارے گریگورین کیلنڈر ہے اور ایک جو لونر کیلنڈر ہے اس میں 9 سال کا مطلب اوور اے پیریڈ آف پتہ نہیں کتنے ٹائم وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے تو اس میں وہ جو ڈفرنس بنتا ہے کوئی 9 سال کا بنتا ہے, مطلب 300 یہ والے 309 وہ والے بنتے ہیں واللہ عالم. لیکن بہرحال جو نمبر ہے وہ 309 کا یہ اگین یہ 309 دن وہ اس میں رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نمبر ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ 309 لونر تھے 309 دوسرے تھے واللہ عالم. وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ ہیو ٹو کیئر. اس میں سے یہ پتا چلنا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے. آپ سوچو 309 سال وہ
اس غار میں سوئے رہے ہیں، اور جب وہ اٹھے تو اسی طرح تھے جس طرح وہ سوئے تھے. جسٹ امیجن. یہاں پر ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب زیادہ بیمار ہوتا ہے، یا جیسے اولڈر ایج میں کوئی زیادہ بیمار ہے کیا، تو ان کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کروٹ اتنی نہیں لے رہے یا موومنٹ اتنی نہیں ہے، تو وہ مطلب تھوڑے دنوں کے بعد ہی بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ، اور ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے، وہاں پر سورج بھی آتا تھا، اتنا ہی آتا تھا جتنی ضرورت تھی. تو یہ تمام چیزیں، ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے پاسبل ہوا. اٹ از اے میریکل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ چیز فوکس نہیں ہے کہ وہ 309 دن تھے یا 308 تھے یا 300 تھے. ٹھیک. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بیمار لبثو، اس سے جو وہ ٹھہرے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. 300 تھے، 309 تھے، یہ جو بھی جتنے بھی دن تھے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب، یعنی جو غیب آسمانوں اور زمینوں کا. ابصر بھی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے. وہ کہتے ہیں ابصر میننگ کہ الٹیمیٹ جو سائٹ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ امیجن کرو نا، یہ ہم بات کرتے ہیں بعض دفعہ لیکن ہم اس کو شاید بہت لائٹلی لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیوچر دیکھ سکتے ہیں ایک ہی وقت میں. He can see the future, he can see the present, he can see the past. میرا past, present and future سب اللہ تعالیٰ کی اس وقت نظر کے سامنے ہے. He knows. ایک ایک لمحے میں آگے کیا ہونے والا ہے، یا میں فائنلی میرا اینڈ کیا ہو رہا ہے، یا میں پیچھے کیا کر کے آ رہی ہوں. مطلب یہ اگر ہم سوچیں تو دن ایک دم نا بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیا. ہم بہت مطلب بعض دفعہ اس چیز کو بہت نارمل لے لیتے ہیں کہ مطلب جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نوز. تو اس لیے جب کبھی چیزیں میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، مجھے دل کو چھوٹا بھی نہیں کرنا، مجھے پریشان بھی نہیں ہونا، مجھے مطلب دین سے بھی اپنا دل جو ہے وہ میلا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوز دا فیوچر. دیٹ از وائی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک طریقے سے ہو رہا ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے، ہمیں احادیث کے ذریعے، ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا ہر وقت مانگنی ہے. دعائیں قدر کو چینج کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی جو قدر، جو چیز ہے نا قدر، جس کو ہم قسمت بھی کبھی نام دے دیتے ہیں، کسی چیز کا ہونا نہ ہونا، یہ اللہ کے انڈر ہے. اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول آف ایوری تھنگ. تو ہماری دعا سے وہ قدر بھی چینج ہو سکتی ہے. اف اللہ wills، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. تو اس لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ کہہ دینا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ کہ مطلب ہمارے مطلب دعا مانگنے سے کیا فائدہ جو سب کچھ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، جیسے کچھ چیزوں کو تو فائنل ہو کے نا سیل دے وونٹ چینج، لیکن کچھ چیزیں ہمارے ایکشن سے چینج ہوتی ہیں، ہمارے دعاؤں سے چینج ہوتی ہیں. تو اس لیے بیسیکلی یہ یہاں پر بھی وہی بات کہ ان کا تعداد یا ان کے سونے کے سال وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ کیا ہے کہ ان سے مجھے میسج کیا لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن رہا تھا. وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں غار کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں سن کے ان کو کوٹ کر دیا قرآن کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی باتیں ہوں گی، لیکن ہمیں جو بتائی گئی اس کے ہمیں یہ تھا پروف کرنا کہ ان کی اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں بتائی، اور ان کا باہر جانا اور کس طرح وہ پکڑے گئے. ٹھیک، شو کرنے کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش کی. ما لہم، نہیں ان کے لیے، من دونہ من ولی، اس کے سوا کوئی دوست نہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں اپنے اندر نا انگرین، اپنے اندر بس گھسا دینا چاہیے کہ اللہ کے سوا نو میٹر کتنا ہی قریبی میرا رشتہ ہے، یا میری دوستیاں ہیں، یا میری ایکوینٹنسز ہے، کچھ بھی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ میری بہتری چاہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ولی کون ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی، جس who has your back. ٹھیک ہے، جو آپ کے مطلب آپ اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں ہمیشہ. تو اگر میں انسان کی بات کروں گی تو ٹھیک ہے، میرا کوئی بہت اچھا دوست یا میری کوئی بہت اچھا رشتہ، میرا ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. بٹ دین ایٹ ون پوائنٹ بینگ اے ہیومن بینگ، اس انسان کی لمیٹیشن آ جاتی ہے. وہ میرے لیے کر ہی نہیں سکتا اس سے زیادہ، اگر وہ کرنا چاہے بھی تو. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اس لیے وہ میرا وہ دوست ہے کہ جو ہر وقت میرے لیے موجود ہے. ولا، اور نہیں، یشرکو، شریک کرتا، فی حکم ہی احدہ، اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی. مطلب اس نے جو ڈیسیجن لینا ہے وہ اسی کا ڈیسیجن ہے. nobody has any role to play in it. کوئی اس کے لیے اس کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا اگر وہ کوئی فیصلہ کر لے.
اور وتلو اور پڑھیے ماں جو اوحیا وہی کیا گیا الیکا آپ کی طرف من کتابی ربی کا آپ کے رب کی کتاب سے لا نہیں مبدلہ کوئی بدلنے والا لکلمات ہی اس کے کلمات کو ولا نہ ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے من دون نہیں اس کے سوا ملتحدہ کوئی پناہ گاہ. تو اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی کیا ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ پڑھیے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف کتاب سے آپ کے رب کی کتاب کی طرف سے جو رب کی طرف سے جو کتاب کی فارم میں یا کتاب تو مطلب کتاب اس پڑھی جانے والی بھی اور ریسائٹ کرنے والی بھی اور اس کو مطلب لکھی ہوئی بھی سارے میننگ اس میں آتے ہیں. اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا کیونکہ پچھلی کتابیں جو تھیں وہ تو جیسے جو یہودی اور اسرائیلی کی بات کرتے تھے تو ان کی تو انہوں نے تو اپنی اس میں تبدیلیاں کر دی نا ان میں تحریف کر دی لیکن قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا لحد جو ہے نا یہ ہم نے سنا بھی ہوگا ہم نے قبر کے لیے ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے لحد بیسیکلی لحد یعنی یہ جو روٹ ورڈ سے نکلا ہے اس سے لام حادان اس کا بیسیکلی مطلب یہ کہ آپ جیسے آپ کسی ٹائٹ جگہ میں بھی ہو لیکن اس طرح کہ ویگل روم ہے تھوڑا سا آپ ادھر ادھر ہل ہل کے اس میں سے کچھ نکل سکتے ہو موو کر سکتے ہو اس طرح کا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی بھی وہ نہیں ملے گی یعنی کہ دوسرا جو ہے آپ کے لیے اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتا جتنا ہوتا نا کہ تھوڑی سی کہیں پر کوئی وہ مل جائے ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا. لن تجدہ من دونہ ملتحدا اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وصبر اور روکے رکھیے نفس کا اپنے نفس کو مع الذین ان لوگوں کے لیے یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ والعشی صبح اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ چہرہ اس کا ولا اور نہ تعدو آپ پھیریے عینا کا اپنی آنکھوں کو عنہم ان سے یعنی ان لوگوں کی طرف جو یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہونا چاہیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ میننگ کہ اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی کی خاطر ان سے آپ اپنی آنکھیں نہ پھیریے اپنے مطلب ان کو آپ ٹائم دیجئے ان کے ساتھ اپنے نفس کو کیونکہ یہ بھی ہوتا تھا آپ نے سیرہ میں بھی پڑھا تھا کہ جو یہ قریشی لیڈرز تھے جو ٹرائبل ہیڈز جو تھے وہ کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ کے سامنے بات کرنے کے لیے ہم تو ٹھیک ہے آپ ہمارے میں سے ہی ہو ہم آنا بھی چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ کے ارد گرد تو ہمیشہ یہ جو بلال حضرت سلمان فارسی اور یہ جو زید بن حارثہ مطلب تمام ایسے لوگ ہر وقت ہوتے ہیں جو غریب غربا ہیں کیونکہ فائنینشلی they were not there تو وہ کہتے ہیں ہم پھر ان کے درمیان کیسے آ کے بیٹھ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ مطلب یہ واقعہ بھی ہوا تھا نا کہ وہ جو ام مختوم جو تھے وہ نابینا صحابی تھے اور انہوں نے تو ان کو تو نہیں پتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے قریب آ گئے انہوں نے اپنا سوال کچھ پوچھنا تھا انہوں نے بولنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جو لیڈر تھے بڑے بڑے جو اس کے جو قریش کے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا تھوڑی دیر کو بل آیا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے عباسہ سورہ عباسہ میں کوٹ کر دیا کہ آپ جو یہ ماتھے پہ بل پڑھ رہے ہیں یہ بھی نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ وہ لوگ ہیں یعنی ام مختوم وہ ہیں جو مطلب جو دین کو جاننا چاہتے ہیں جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو توجہ دو ان بڑے لوگوں کو چھوڑ دو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریے تریدو آپ چاہتے ہیں زینت الحیات الدنیا زینت دنیا کی زندگی کی ولا اور نہ تطیع آپ اطاعت کیجیے من اس کی جو اغفلنا غافل کر دیا ہم نے قلبہ دل اس کا ان ذکرینا اپنے ذکر سے واتبع اور اس نے پیروی کی ہواہ اپنی خواہش کی وکانا اور ہے امرہ معاملہ اس کا فروتا حد سے بڑا ہوا. تو وہی بات کہ آپ دنیا کے رسول اللہ تو نہیں چاہتے یعنی دنیا کی زندگی آپ کو یہ تھا کہ اگر یہ بڑے لیڈرز دین کی طرف آ جائیں گے تو پھر عام بندے کے لیے دین کو فالو کرنا ایزی ہو جائے گا. دیٹ واز دا اونلی تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے جن کے دل کو غافل کر دیا اپنے ذکر سے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی یا میں نے آج مس کر دیا یا میں نے یہ روزہ چھوڑ دیا یہ آپ نے نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دل غافل کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون دل سے کچھ کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں کرنا چاہتا کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزر گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں اس کو. یہ کون ہے جو واتبع ہواہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی جو اس کے دل میں خواہش تھی جو وہ کرنا چاہتا تھا اس نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کے اس نے اپنے دل کو مانا میرا دل اس وقت یہ کرنے کو چاہ رہا ہے. ہم بھی کرتے ہیں نا کہ میرا دل اس وقت چاہ رہا ہے کہ میں جو ہونا یہ مال جانا ہے مجھے یہ لینا ہے تو اب نماز اگر مس ہوتی ہے تب کیا کروں جانا بھی ضروری ہے
یہ گیم کھیلنا بھی میرے لیے ضروری ہے، یہ مووی پہ جانا بھی میرے لیے اس ٹائم پہ ضروری ہے، کیونکہ مطلب اس کے بعد جو ہے بہت لیٹ ہو جائے گا، کیا تو نماز جاتی ہے تو چلی جائے، وہ کان امرہ فروتا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے اس میں سے میسج لینا ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ جو وحی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ فمن، تو جو کوئی شاء چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان لے آئے، ومن، اور جو شاء چاہے، فلیکفر، تو وہ کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب میری طرف سے تم نے جو کرنا ہے کرو، تم نے ایمان لانا ہے، ایمان لے آ کے مومن بن جاؤ، تم نے کفر کرنا ہے، کافر بن جاؤ کفر کر کے، بیکاز اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح دیکھیں، سچ جو ہوتا ہے نا، سچ، وہ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اب یہ ایک حقیقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ہم سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن لیٹس سے میں کہنا شروع کر دوں جی سورج تو نہیں نکلا ہوا، اس وقت تو رات ہے اور چاند نکلا ہوا ہے، اور میں جتنے بھی زور سے کہہ سکوں، میں کہہ دوں، اس سے حقیقت چینج نہیں ہو جائے گی، چاہے اس وقت لوگ میرے ڈر سے اس بات کو سن کے چپ ہو جائیں۔ دس کین اپلائی ٹو اینی تھنگ، یعنی کوئی بات میں بول رہی ہوں جو سب کو پتہ ہے غلط ہے، لیکن میری وجہ سے لوگ چپ کر جائیں، تو حقیقت نہیں چینج ہوگی۔ تو حق جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ رسالت جو ہے، یہ حق ہے، آپ کسی نے ماننا ہے تو مان لے، نہیں ماننا تو نہ مانے، حق تو حق ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ، ایسی آگ، احاطہ، گھیر لے گی، بہم، انہیں، سرادقها، قناتیں اس کی، یعنی بیسیکلی جو اعتدنا، یہ عدد سے ہے، یہ ورڈ بھی جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے گن گن کے تیار رکھنا، میننگ ایچ اینڈ ایوری پرسن، جس کو جو بھی دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ اس کے لیے یہی سچویشن جو ہے اپلائی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے کہ جیسے ارد گرد پورا کور کر لے گا، جیسے یہ شامیانے نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، قناتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بڑی بڑی، جو سب کچھ لپیٹ، دیواریں بن جائیں گی آگ کی، اتنی اونچی اونچی شعلے ہوں گے کہ وہ سب انسان کو، جو ظلم کرنے والے، ان کو وہ آگ گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ وَإِنْ، اور اگر، یستغیثوا، وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، فریاد رسی کیے جائیں گے، بِمَاءٍ، ساتھ پانی کے، کالمہلی، مانند تیل کی تلچھٹ کے، یشوی، جو بھون ڈالے گا، الوجود، چہرہ ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جب وہ ظاہری بات اس آگ سے بچنے کے لیے، وہ گرمی بھی ہوگی، پیاس بھی لگ رہی، کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی فریاد جو ہے، یہ غین واو سا ہے نا، وہ بھی دعا بھی مانگتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہے غوث، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا جواب دینے والا، دعاؤں کا سننے والا، جو ہمارے یہاں وہ غوث اعظم جو بزرگ، ان کو نام دیا گیا نا، مجھے بھول جاتا ہے کہ وہ کس کو غوث اعظم ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، بٹ یہ ٹائٹل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے صرف آپ کی جو فریاد ہے، فریاد رسی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے صرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو پانی مانگیں گے تو ان کو پانی کون سا دیا جائے گا؟ جیسے تیل، گرم تیل جس طرح ہوتا ہے، جس طرح تیل، ایک کھولتا ہوا تیل کی مانند پانی دیا جائے گا، جو ان کے چہرے کو جلا ڈالے گا، چہرہ ان کا بھون کے رکھ دے گا۔ مطلب امیجن کریں نا کہ گرم پانی، ایون ہم سے گرم، ریگولر گرم پانی ابلا وہ پیا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بئس شراب، کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساعت، اور کتنی بری ہے، مرتفقہ، آرام گاہ، یعنی ان کا اس آگ میں ہونا کتنا برا ہے، وہ جگہ جو ہے کتنی بری ہے، پھر وہ کتنا برا وہ پانی ہے جو ان کو دیا جائے گا، یعنی پیاس بھی نہیں بجھے گی، اور الٹا اور اس سے نقصان ہوگا۔ اور اس کے کانٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجر من، اس کا جو احسن عمل، جو اچھا عمل کرے۔ یہ ساتھ ہی جب دل بالکل وہ ہونے لگتا ہے نا کہ یہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے، گن گن کے تیار رکھی ہے، اور پیاس لگی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک امید یہ دیتے ہیں کہ جو انسان کوشش کر، ایمان پہلا سٹیپ ہے، الحمدللہ ہم ایمان والے لوگ ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ جو ہے نا، عمل صالح، نیک عمل، اچھے عمل، یہ بس ہمیں اپنی روٹین میں اچھے عمل کرنے، اور اچھے اعمال کی کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ، اس میں ٹاپ پہ تو آ گئے نا کہ وہ تمام عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں، سب سے پہلے تو وہ آئیں گی، اس کے بعد جو ہماری نوافل ہیں، اس کے بعد یہ اچھے کام، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اگر شامل کر لیں تو وہ اسی میں آئے گا کہ عامل الصالحات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی بھی اچھے عمل کو۔ اب اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے، اس میں
وہی بات ہم حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، مجھے ایک چھوٹی سی بات، کیا راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی ایک نیک عمل ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا ایک نیک عمل ہے. یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے نا، آپ نے چلتے چلتے اس پتھر کو بے شک ایک آپ وہ پاؤں سے ہی سائڈ پہ کر دیں، آپ کو اس کا اجر مل گیا، اور اللہ تعالیٰ وہ اجر بھی ضائع نہیں کریں گے. اچھا جی انیلا آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نا یہ ہاں مجھے ہمیشہ وہ کلیئر سمجھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن گڈ الرحیم. جی. اولئک لہم جنت عدن کھڑا زبر ہے نا، 2 حرکات. جنات. جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من آساور یہاں نون کلیئر پڑھ لیجیے، الف آ گیا اس لیے نون کلیئر پڑھ جائے گا یہاں پر. من آساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من اچھا یہاں بھی کلیئر پڑھا جائے گا کیونکہ تھروٹ لیٹر جب بھی آئیں گے نا، خواہ بھی اس میں سے ہے، تو تب ہمیں کلیئر پڑھنا ہے اس کو. ثیابا خضرا من سندوس و تبرکن ہوگا تبرکن ہاں وَإِسْتَبْرَقٍ و استبرکن متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب. دوبارہ پڑھیں اس کا. نعم الثواب. نعم الثواب. نعم الثواب. تا کو صحیح کریں، تا کو. ثواب. ثواب. آپ کی جو زبان ہے نا وہ آگے والے جو اوپر کے دانت ہیں اس کو ٹچ کرے گی تبھی صحیح آواز نکلے گی. ثواب. نعم الثواب. وحسنت مرتفقا وضرب وحسنت مرتفقا. وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثلا رجلين اچھا اس کو دوبارہ پڑھیں یہاں سے. لهم مثلا جی اچھا لہم مثلر، اب یہاں تنوین جو ہے را سے کنیکٹ ہو جائے گی. مثلر رجلینی. لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا نہیں پہلے صحیح پڑھا تھا. نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه سعاد کو موٹا کرنے لصاحبه وهو يحاوره لمبا کرے اس کو. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل را موٹا ہوگا. نفرا ودخل دوبارہ. جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة
قائمة ولئن رددت قائمة ولئن رددت قائمة ولئن یہاں رددت پر نا ہاں نون کو بھول جائیں، را سے کنیکٹ ولئن رددت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اوکے جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا جی اولئک، یہ جو بات ہو رہی تھی جن لوگوں کی کہ جن کے عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں. میں اس بات پہ ہمیشہ بار بار کیوں فوکس کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں نا اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا کہ کتنے نیک عمل کرو گے تو اس کی کوئی ویلیو ہے، بس نیک عمل کرنے، اچھے کام کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا. وہی لوگ ہیں اولئک لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشگی والے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے انہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے. واہ ماشاءاللہ. اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ پوری پکچر یعنی پیچھے وہ ذکر کر کے کہ جو جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ جو لوگ نیک عمل کرتے رہیں گے ان کے لیے کیا ہے، سونے کے کنگن، وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقْ اور موٹے ریشم کے، متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر. جیسے امیجن یہ پوری نا پکچر جو کھنچ رہی ہے اس کو اپنے دماغ میں امیجن کرنا ہے کہ اچھے سے خوبصورت سے کپڑے پہن کے، ریشمی جو لمبے لمبے گاؤنز ہیں، وہ ہم جب دیکھتے ہیں نا، یہاں تو بیہودہ گاؤنز نظر آتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر ہمیں، جب وہ کوئی آسکر آ رہا ہے یا کون سا پروگرام آ رہا ہے آپ دیکھتے ہو، لیکن وہاں پر کوئی اس طرح کی فضولیات نہیں ہوں گے، لیکن وہ ریشم، موٹا ریشم، پتلا ریشم، ابھی وہ ذکر آتا ہے نا اس میں کہ نیچے ان کے لائننگ بھی لگی ہوگی تمام، اور آپ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے وہاں پر. نعمت ثواب، وہ کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت اور کتنی اچھی ہے مرتفقہ آرام گاہ. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا نیک عمل کا، اس کا کتنا اچھا اجر ہے. مطلب جس امیجن کے مطلب یہ سب کچھ جو ان میں سے یہ کتنی وہ چیزیں ہیں جن کو بعض دفعہ ہم دنیا میں کتنا ہم چاہتے ہیں پانا، کبھی کبھی ہم پا بھی نہیں سکتے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطلب دیر آر سو مینی ریزنز. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس دنیا میں تمہیں عمل نیک کرنے، میننگ اچھے کام کرنے، تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جس طرح اوپر کیا ذکر تھا، وساعت مرتفقہ، کتنی بری ہے آرام گاہ ان لوگوں کی جن کو گرم پانی پینے کو دیا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے آرام گاہ ان لوگوں کی جنہوں نے نیک عمل کیے. وَضْرِبْ اور بیان کیجئے. ابھی دوسرا واقعہ آ گیا، پہلا تو وہ اصحاب کہف کا تھا، ابھی دوسرا واقعہ آ گیا. اچھا ایک سوال میں شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں 6:30 پونے 7 ختم کر دیتی تھی. از ایوری ون اوکے ٹل 7 o'clock جو اوریجنل ہمارا ٹائم ہوتا تھا؟ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجھے بتا دیجیے، میں جلدی کوئکلی انمیوٹ کر کے آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ از دیٹ اوکے؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فریال. ہاں جی 7 تک کہہ رہی ہیں نا آپ؟ جی 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 بالکل. اوکے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور باقی جو خاموشن کو میں نے سمجھ لیا کہ وہ اس سے راضی ہیں. اوکے انشاءاللہ. اب یہ دوسری کہانی جو ہے یہ وہ شروع ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. ایک تو پہلا وہ اصحاب کہف کا ہو گیا، وہ آپ کے ایمان کا امتحان تھا. یہ اس سے یہ مین لیسن نکلا کہ انہوں نے اپنی جان مطلب انہوں نے کیوں وہ بھاگے وہاں سے اپنے ایمان کو بچا لے. ابھی دوسرا واقعہ آ رہا ہے، یہ روپیہ پیسہ فائنانسز کا جو ہوتا ہے کہ وہ جو یہاں پر دو لوگ تھے، بیان کرے ان لوگوں کے لیے مثلاً مثالیں، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا بنائے ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو یعنی باغوں کو، بنخل کھجور کے درختوں سے، وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما ان کے درمیان زرعا کھیت. یعنی اب یہ امیجن کرنا ہے، ہم نے پکچر کرنا ہے کیا کہ جو دو لوگ تھے ساتھ ساتھ نیبرز، ایک کو دیے تھے 2 باغ، ان 2 باغ انگوروں کے تھے، اور اس کے جو مطلب ارد گرد باؤنڈری تھی وہ کھجور کے درختوں کی تھی، اور ان کے درمیان کھیت، میننگ کہ وہ جو اور
سبزیاں جو بیچ میں کچھ اور بھی کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی، مطلب ایک بہت ہی کہہ لیں نا کہ جس طرح ایک پھلتا پھولتا ہوا ایک سرسبز باغ ہے بالکل. کلتا دونوں الجنتینی باغوں نے آتت دیا اکولہا پھل اپنا، ولم اور نہ تظلم کمی کی منہو اس میں شیئن کچھ بھی. یعنی بیسیکلی جو باغ تھا، یہ جو دونوں باغ تھے کھجوروں کے اور انگوروں کے، یہ بہت بہترین پھل دیتے تھے اور کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک بہت ہی لائک پکچر سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی ویل آف قسم کی سچویشن ہے کہ وہ بندے کے پاس بالکل کوئی کمی ہی نہیں ہے، پھل پھول رہے سب کچھ ہے. وفجرنا جاری کر دی ہم نے خلالہما ان دونوں کے بیچ نہرن ایک نہر، باغ بھی ہے اور بیچ میں پانی کی سپلائی بھی ہے، جس لائک کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پانی کا، نہیں سوچنا اس کو، یہ نہیں سوچنا کہ مطلب کیا کرے اور کیا نہ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پرووائڈ کر دی ہے اس کے لیے. ٹھیک. وکانا اور ہوا لہو اس کے لیے ثمر پھل. ٹھیک ہے. جب اس کو یعنی اس کا پھل ملا، یعنی جب وہ سیزن آیا اور اس میں سے اس نے کھجور بھی آ گئے اور پھر اس کے انگور بھی آ گئے، میننگ کہ اب وہ جس طرح ہارویسٹنگ کا جو ہوتا ہے نا کہ جب اس نے اپنی فصل کو کاٹا ہے، اس کو جو کچھ اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ ٹائم آ گیا. تو فقالا تو اس نے کیا کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، بیسیکلی اپنے جو نیبر ہی وہ کہتے ہیں، وہ ہوا جبکہ وہ یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا میں اکثر زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا جتھے میں. کہتے ہیں کہ اس کی شاید اولادیں بھی زیادہ تھیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر پرسن. تو اس نے ایک طرح سے، اب وہ ایروگنس کہہ لیں، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ شوخی مارنا، شیخی مارنا، کہ میرے پاس تو مطلب میرے پاس تو مال بھی بہت زیادہ ہے اور میری تو عزت بہت زیادہ ہے، مطلب کیونکہ میرے پاس بیٹے بہت زیادہ ہیں. بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزن تھا اس کا ہی سارا کہنے کا کہ لائک ہر طرح سے میں تم سے بہتر ہوں. اب اگین پہلی چیز جو دماغ میں آنی چاہیے وہ یہ کہ یہ وہ دو لوگوں نے آپس میں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کر دیا ہے. یعنی وہی بات کہ ابصر و اسمع، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے. تو ایک وہ معمولی سی بات کہیں پر ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. تو یہ ان دونوں لوگوں کے درمیان بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سن لی. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہوا، داخلہ اور وہ داخل ہوا جنتہ ہوا اپنے باغ میں، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ ظالم ظلم کرنے والا تھا لنفسہ ہی اپنی جان پر. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے باغ میں بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا کہ بڑے فخر سے آپ اپنی جو آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کہہ لو باغ ہے تو چلو یہاں باغ کا اگزامپل ہے، نہیں تو آپ کہہ لو آپ کا گھر ہے کسی کا، وہ اپنے گھر پہ بڑا اس کو فخر ہے، یا گاڑی ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے. تو وہ تو قالا کہنے لگا، ماں نہیں، اظن میں گمان کرتا، ان کے تبیدہ برباد ہوگا، ہذہ یہ باغ ابداً کبھی بھی. یعنی جب وہ اپنے باغ کو دیکھ رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا اس کے پھل اور چیزیں، تو اس کے دماغ میں ہے کہ اس کو تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم لوگ بھی جو اپنے گھر کو سجانے میں اور بنانے میں اور چیزوں کو ہم اتنے زیادہ ڈیپ لگ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ پرماننٹ ہے، یہ کبھی نہ اس کو کچھ ہو سکتا ہے، نہ یہ ہم سے چھینا جا سکتا ہے، نہ لائک ٹیک دی ایگزامپل آف یور اون ہیلتھ. آپ کبھی سوچتے ہو کہ آپ کی صحت کو بھی جب ہم جوان تھے، ینگ تھے، مطلب آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ابھی بھی ہو، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ وی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ مطلب اس صحت کو کبھی کچھ ہو بھی سکتا ہے. اس وقت آپ استعمال کر رہے ہوتے، اپنی بدپریزیاں کر رہے ہو، اپنے کیئر نہیں کر رہے ہو اور اب اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہو جیسے کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ سالوں پہلے ایسے ہی ہوا کہ مطلب نارمل زندگی گزر رہی ہے اور مطلب اپنے جو بھی ایج تھی، لیکن آئی واز ایبل ٹو ڈو سو مینی تھنگز، اور مطلب بیٹھنا نہیں کرتے کراتے. تو نا ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے، لائک لٹرلی میں بتاؤں، مطلب وہ میرے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی. سمپل ہم بیٹھ کے سب گپے لگا رہے ہیں، باتیں شاتیں کر رہے ہیں، نارمل ہوتا نا فیملی روم میں ہم سارے بیٹھے ہوئے، تو وہ ٹیبل ایک سامنے رکھی ہوئی تھی اور میں اس پہ اپنی ٹانگ شانگ رکھ کے اور میں آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ بس ایسے ہی گپے لگا رہے. اس کے بعد ہم نے اٹھ کے کہیں جانا تھا. اب میں نے اٹھی ہوں تو میرے پاؤں بس نیچے رکھا ہے، مجھ سے پاؤں نیچے ہی نہ رکھا جائے. مجھے لگے کہ میری لائک لٹرلی چیخیں نکل گئی، لائک سم ہاؤ اس ٹانگ میں وہ نیچے رکھنے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی، جو کہ ایک لمحہ پہلے پرفیکٹلی فائن تھی میں، کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے. I couldn't understand. میں نے کہا یہ ابھی مطلب آپ کے دماغ میں دور دور تک بھی نہیں ہوتا. تو وہ پورا 1 2 3 4 دن تک جا کے وہ درد چلتا رہا، وہ صحیح نہیں ہوا. اس کے بعد جا کے وہ ٹھیک ہوا. یا کبھی آپ کی اچانک طبیعت ایسے خراب ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ابھی میں رات کو اور میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا، رات کو ٹھیک سو کے صبح اتنی بری طبیعت کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ
تو یہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ بھی کیا کر رہا تھا کہ یہ جو میرا باغ ہے نا یہ پرماننٹ چیز ہے، اسے تو کچھ نہیں ہونا. جی سبین. ہاں جی، اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ میں نے کافی دفعہ شاید آپ سے بھی سنا ہوا ہے اور لوگوں سے بھی کہ 3 چیزوں کو غنیمت جانو، یا کہیں پہ بھی ریگولر، کہ ایک صحت کو بیماری سے پہلے، اور فراغت کو بزی ہونے سے پہلے، اور تیسرا پتہ نہیں کیا تھا، مے بی آئی ڈونٹ نو اگر میں کچھ رائٹ کوٹ کر رہی ہوں کہ نہیں. مجھے نہیں یہ حضرت علی کا شاید قول ہے. اینڈ آئی forgot the third thing as well. کسی کو یاد ہو تو پلیز ہمیں یاد کرا دیں. یہ حضرت علی نے کہا ہوا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور فراغت کو ٹائم، اور ایک شاید پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو جوانی اس کا تو نہیں ہاں جی بالکل، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ہے نا، بالکل آئی تھنک وہ یہ صحت اور جوانی کا ویلتھ تو کو آپ پاورٹی سے نے پہلے، دامن سے، خیر غلط ایگزامپل دے ویلتھ رہی کو ہوں، دے دامن لائک 5 آئی تھنک، جی ویلتھ کیا کہہ بفور رہی ہیں؟ پاورٹی، ویلتھ بفور پاورٹی، ویلتھ یہ بھی بفور پاورٹی. ہاں 5 ہیں ایگزیکٹلی. ایکچولی. ہاں تو جب آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز لیں، جب آپ کے پاس وہ چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. مطلب ہم کبھی کبھی اپنے رشتوں کو لے لیں، جب وہ رشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہمیں ان کا احساس اس طرح نہیں ہوتا. جب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ رشتہ ہم سے دور چلا جاتا ہے یا ہم سے چھن جاتا ہے یا کوئی بھی اور سچویشن ہو جاتی ہے، دین وی ریئلائز. اور پھر ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ تو آپ اس چیز کو آپ یہ کہہ لو کہ بہتر کر سکتے ہو دوبارہ، اور بعض دفعہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں رہتا صحیح کرنا اس کو. اینڈ دین all you have is regret. تو یہاں پر بھی اب جو باغ میں وہ داخل ہوا، باغ میں اس نے کہا کہ یہ میرے پاس تو پرماننٹ چیز ہے، اس نے تو کبھی یہاں سے میرے ساتھ جانا ہی نہیں. وما، اور نہیں، اظن، میں گمان کرتا، الساعۃ قائمتاً، کہ قیامت قائم ہونے والی. مطلب یعنی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ جو قیامت کبھی نہیں آنی یا یہ چیزیں مجھ سے کبھی نہیں لی جانی. ولا ان، اور البتہ اگر رددت، میں لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر الی ربی، اپنے رب کی طرف. لاجدن، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیراً، بہتر، منہا، اس سے، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ مطلب یعنی قیامت بیسیکلی قائم ہونے والی ہے. اب یہ آپ دیکھو کہ بات ہمیں دونوں پتہ چل رہی ہے کہ وہ رب پہ یقین بھی رکھتا ہے، لیکن اس طرح کی باتیں بھی ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے، آپ کو ابھی بھی لوگ ایسے ملیں گے کرتے ہوئے، ٹھیک. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ البتہ میں اگر لوٹایا بھی گیا، یعنی کہ اگر چلو میں مری گیا اور واپس مجھے دوبارہ زندہ بھی کیا گیا، تو مجھے لاجدن، اور یہ نون شدہ بتا رہا ہے کیا کہ، اور لام ان دا بگننگ بتا رہا ہے یہ کہ ڈیفینیٹلی، لائک اس کو اتنا یقین ہے کہ ضرور، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مجھے اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ملے گی. یعنی میں اس سے بھی اچھا، کس بیسس پہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں مجھے اتنا کچھ جو ملا ہوا ہے. تو بعض دفعہ ہم دوسروں کو دیکھ کے، ہم بھی تو دنیا میں ہمیں یہ خیال آتے ہیں نا کہ مطلب اس کے پاس اتنا کچھ ہے، ضرور اس نے کوئی اچھا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے. تو لیکن اٹ از ناٹ ٹرو آل دا ٹائم. جی فرید آباد جی، میں پڑھ لوں آپ کا. یوتھ بفور اولڈ ایج، ہیلتھ بفور illness، riches before poverty، life before death، free time before work. جزاک اللہ خیرن. جی، And 5 I چیزیں. think it's a hadith or something. I'm not very sure, لیکن مجھے میرا لگتا خیال ہے ہے کہ یہ حدیث ہے رسول حدیث اللہ ہے نے. یا حضرت علی کا قول، مجھے تھوڑا سا لگتا ہے، میں کنفرم کروں گی. I don't، maybe you're right, it is a hadith. I think it's لیکن a میں نے حدیث، ابھی ریسنٹلی میں نے سنا تھا، اس لیے میرے اچھا، ذہن میں رہ گئی ہے، بٹ یو ایک سیکنڈ کنفرم رکے، اٹ، اس کو کنفرم کر دینا. میں ابھی اس کو کلیئر کر لیتی ہوں. ایک سیکنڈ دیں مجھے، پھر ورنہ میں بھول جاؤں گی. کیونکہ آئی تھنک آئی ریڈ کہ ابن عباس نریٹڈ کہ رسول اللہ نے اچھا، کہا. اوکے. I don't know، یاد کچھ ایسی آ رہی ہے کیونکہ ریسنٹلی میں نے سنا تھا. میں نے کہا اگر حدیث ہے تو then it's very important to just check کر نہیں لیں. بالکل بالکل. ہاں جی، یہ حدیث ہی ہے. ایک سیکنڈ، let me just confirm. Yes, it is a hadith. 5 before 5. کہ پہلے میں نے اس کو سنا تھا لیکن اتنی امپورٹنس نہیں تھی، لیکن ریسنٹلی when I read کہ it is a حدیث تو پھر میں نے اس کو یاد کیا تھا. Yeah. میں نے کہا Take شیئر advantage کر of دوں. 5 before 5, your youth before your old age, your health before your sickness, your wealth before your poverty, your free time before your busyness, ہاں and your life before your death. ہاں وہی مجھے یاد ہے. اچھا، اس کی سمجھ بھی اسی ایج میں جا کے ہی آتی ہے. کوئی 30 میں مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا نا تو مجھے سمجھ نہ ہاں آتی. نہیں بالکل صحیح. واقعی there's a time، واقعی ہمیں کہاں سمجھ آتی ہے. لیکن آپ یقین کرو، اب جیسے آپ ارد گرد اپنے دیکھو تو بہت سارے یوتھ آپ کو ملیں گے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن خیر مطلب میں نہیں تھی ایسی یوتھ، اس لیے میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یس ایسے ہیں لوگ. ٹھیک. اچھا جی،
I don't even remember اب کہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا, اگلی آیت پڑھی تھی, مجھے کوئی بتا دے. دخلت جنت قلت ما شاء اللہ. Can anyone remind me? نہیں پڑھی تھی. اچھا اوکے چلیں جی, تو پھر اب ہمارے پاس بس آخری اس کے لیے ٹائم ہے, یہ پڑھ سبین آپ پڑھ لیجئے. جی بالکل. اوکے کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ قال له. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم اچھا تا کو تھوڑا موٹا کرو آپ, نطفۃ نطفة ثم سواك